آپ نے وہ زنجیریں بھی توڑ دی۔ حضرت شمعون نے فرمایا بیوی نہ تو میں رسیوں سے قابو آ سکتا ہوں نہ میں زنجیروں سے قابو آ سکتا ہوں۔ اب بیوی بول کے کہنے میں مانتی ہوں اب بڑے طاقتور ہیں، آج کے بعد میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالوں گی، لیکن یہ بتائیں نا آپ قابو کیسے آئیں گے؟ آپ قابو کیسے آئیں گے؟ کبھی کبھی پیار میں پوچھ لیتی ہیں، ایسا بھی پولے بڑی گے جنہیں اب آپ بتائیں آپ پھر قابو کیسے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا میرے بال کتنے لمبے ہیں۔ آپ کے بال اتنے لمبے تھے کہ آپ کھڑے بھی ہوتے تھے نا تو وہ بال زمین کے اوپر جا کے پڑتے تھے، شمعون کے بال، کیونکہ شریعت موسوی کے اندر اجازت تھی اتنا بندہ بال رکھ سکتا ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کے اندر یہ جو آپ کے کان کی لو ہے نا یہاں تک رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ توجہ چاہتا ہوں، فرمایا اگر کوئی مجھے قابو کرنا چاہتا ہے تو بالوں سے قابو کر سکتا ہے، ویسے میں قابو نہیں آتا۔ اگلے دن پھر سوئے نا، بیوی کو لگ گیا موقع، اس نے چون کے 8 بال رسیوں کے ساتھ باندھ دیے اور یہودیوں کو بلا لیا۔ فرمایا آؤ آج شمعون قابو ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی تو نے قابو کیسے کر لیا؟ فرمایا بس میں نے قابو کر لیا، تم شمعون کو پکڑ کے لے جاؤ۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے جب یہودی لے کے جاتے ہیں نا، انہوں نے کہا ایک شرط پہ ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں کہ موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا جان دے سکتا ہوں، نہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑ سکتا ہوں، نہ وحد حقیقی کا اللہ رب العالمین کا ذکر چھوڑ سکتا ہوں۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ آپ کی ناک کاٹی۔ سب سے پہلے آپ کی ناک کاٹی۔ جب آپ کی ناک کٹی نا تو قربان جاؤں آپ کی ناک سے جب خون بہنا شروع ہوا، یہودی کہنے لگے دیکھ تیری ناک تو ہم نے کاٹ دی ہے، اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اب بھی تیرے پاس موقع ہے کہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ۔ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ میری ناک کٹ گئی ہے، مجھے تو خبر ہی نہیں ہے۔ فرمایا تیری ناک کٹ گئی، خون بہ رہا، تو کہتا مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خبر نہیں ہے، خدا کی قسم نہ مجھے درد ہے نہ مجھے کسی چیز کی خبر ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں اگر ناک کٹ بھی گئی ہے نا تو میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عزیزان گرامی کا جس کا ترجمہ عارف کھانی رومیہ کشمیر نے اپنے انداز میں فرمایا، فرماتے ہیں حضرت شمعون نے فرمایا جیویں پیارا اللہ کو راضی ہووے، جیویں پیارا ہووے تے مرضی نال سجنے جے بھولوڑے اپنی مرضی پھر نہیں کدی گل بنے دے۔ ناک کٹ گئی، اللہ جس طرح تو راضی اس طرح شمعون بھی راضی۔ پھر ان ظالموں نے کیا کیا؟ آپ کی زبان کاٹی۔ کیا کیا؟ آپ کی سچے دور تھے نا، ایمان والے لوگ تھے، سچے دور تھے، ایمان والے لوگ تھے، زبان کاٹی۔ آپ نے فرمایا مولا جس طرح تو راضی اس طرح شمعون بھی راضی۔ اب آپ زبان کاٹنے کے بعد آپ کے کانوں کو کاٹا گیا، کان بھی کٹ گئے۔ فرمایا مولا جس طرح تو راضی اس طرح شمعون راضی۔ اب آپ چھوٹی سی انگلی ٹوٹ جائے، انگلی کے اوپر کوئی زخم آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن کان کٹ گئے، ناک کٹ گئی، زبان کٹ گئی، ارے سی تک لگی۔ مولا جس طرح تو راضی اس طرح شمعون راضی ہے۔ یا اللہ ایک التجا کر رہا ہو، یہ جو ظالم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشانہ بنانے والا تو، ان کو سزا دینے والا تو، ان کو عبرت کا نشانہ بنانے والا تو۔ عزیزان گرامی قدر ان شمعون کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس عورت کو سنسار کر دیا جس نے حقیقی طور پر شمعون کو اپنا شوہر مانا تھا، جو بال باندھ یہودی کے سامنے جس نے پیش کیا۔ اللہ نے اس عورت کو سزا یہ دی کہ زندہ اس کو آگ کے اندر جلا دیا، اور جو آپ کی ناک کاٹ رہا تھا، جس نے آپ کے کان کاٹے تھے، جس نے آپ کی زبان کو کاٹا تھا، اللہ نے اس شخص کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا۔
سارے معاملے ہو گئے. رب کائنات نے فرمایا او میری رضا پہ صبر کرنے والے، او میری رضا والے، تو نے ناک کٹوا کے زبان کٹوا کے، تو نے کان کٹوا کے کوئی گیلا نہ کیا، کوئی شکوہ نہ کیا. تو نے 1000 مہینہ لگاتار میری عبادت میں گزارا ہے. فرمایا میرے غلاموں، اس وقت رب نے فرمایا شمعون امت میرے مصطفیٰ کی ہوگی، امت میرے محبوب کی ہوگی، امت میرے حبیب کی ہوگی. میں اپنے حبیب کی امت کو رمضان المعظم کے آخری عشرہ کے اندر ایک رات ایسی دوں گا جس رات کا نام شب قدر ہوگا. وہ ایک رات جاگیں گے کہ رب کائنات تیری 1000 مہینوں کے برابر ان کو عبادت کا اجر عطا فرماؤں گا. عزیزان گرامی کا یہ رات ملی تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات. اس رات کو میں جاگوں، آپ جاگیں تو رب کائنات کے نواروں تجلیات کی برسات اتنی ہوگی کہ اللہ ہمیں 1000 سال کی عبادت کے برابر اجر دے گا. اس رات اللہ میرے سارے غلاموں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن 4 کی بخشش نہیں ہوتی. 4 کی بخشش نہیں ہوتی. آقا وہ 4 کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ جو شراب پیتا ہے. شراب پینے والا بخشا نہیں جاتا. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو خدارا آج جمعۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دل ہی دل میں توبہ کر لے، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، زندگی میں کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا. یہ تہیہ کر کے نکلے. اب آپ شراب پینے والا اس رات کو بخشا نہیں جاتا. یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حسد کرنے والا، کینہ رکھنے والا، دل کے اندر بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا اس رات کو بخشا نہیں جاتا. یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا او میرے غلاموں جو تیسرا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس رات کو بخشا، اس رات کو بخشا نہیں جاتا. خدارا جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا جائے جمعہ پڑھنے کے بعد آپ اپنا سر جا کے ماں کے قدموں میں رکھو. باپ کو ناراض کیا تو باپ کے قدموں میں رکھو. خدا کی قسم فضاؤں میں اڑنا شروع کر دینا، آسمان کی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیں تو ماں اور باپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. میرے نبی نے فرمایا پہلا وہ جو شراب پیتا ہے، دوسرا وہ حسد کرنے والا، تیسرا والدین کا نافرمان. آقا چوتھا کون ہے؟ فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا. رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنے والا. بات بات پہ ہم تعلق ختم کر دیتے ہیں، بات بات پہ ہم منہ بنا لیتے ہیں. احباب پتہ نہیں اگلے سال اللہ یہ رات عطا کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر کوئی عزیز ناراض ہے آج سینے کے ساتھ لگا لو. خدا کی قسم تم سینے سے لگاؤ گے نا، ایک تو اللہ گناہ معاف کرے گا اور دوسرا خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. خدا بھی راضی ہو جائے گا اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، دشمنی کیا ہو سکتی ہے احباب ذکر؟ قتل و غارت تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑائی جھگڑا کر کے منہ بنا لیتے ہیں. بھائی بھائی سے ناراض ہے، دوست دوست سے ناراض ہے، بہن بہن سے ناراض ہے، بیوی خامد سے ناراض ہے، خامد بیوی سے ناراض ہے. یہ پہلی صف سے لے کر پیچھے تک آپ جتنے میرے سامنے تشریف فرماؤ. یہ تو وقت نہیں ہے، میں مزید آگے چلو. ایک سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں. ایک سبق یہ ہے کہ عید والے دن آپ نے نمک کا حق ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ سارے بولیے کس چیز کا؟ ان تو صاحب سو اشمیر ہے کیا بانے کے. ہماری بیویاں ہم سوئے ہوتے ہیں تو سحری کے ٹائم اٹھ کے ہمیں سحری بنا کے کھلاتی ہیں. ٹھیک ہے، افطاری کے ٹائم ماشاءاللہ روزہ رکھ کے پورا دن بھوکا پیاسا رہ کے اعلیٰ قسم کی چیزیں بنا کے کبھی پکوڑے بنا رہی ہیں، کبھی ہمارے لیے چکن پکوڑا تیار کیا جا رہا ہے، کبھی فروٹ چاٹ، کبھی چنا چاٹ، کبھی کیا کبھی کیا. کتنی محنت کے ساتھ وہ ہمارے لیے افطاری کا بھی اہتمام کرتی ہیں اور سحری کا بھی اہتمام. یہ جو نمک کی بات میں کر رہا ہوں نا کہ نمک کا حق یہ ہے کہ ابھی تو خیر پاکستان کو چھوڑ کے ساؤتھ کوریا کے اندر بھی نمک کا حق ادا کیا جا رہا ہے، جنوبی افریقہ کے اندر بھی اس نمک کا حق ادا کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ لیبیا کے اندر میں نے پڑھا اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے، مصر کے اندر اس نمک کا حق ادا کیا جا رہا ہے، روم کے اندر اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر کہاں
اب اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ جب آپ عید پڑھ کے جائے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت پیالی کے اندر جو پیالی اس کے اندر چائے نہیں ہوتی، دودھ نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، خوبصورت پیالی کے اندر وہ ایک سونے کی خوبصورت انگوٹھی رکھ کے نا تو عید پڑھنے کے بعد جا کر اپنی بیوی کو دیتے ہیں. ان تو صاحب سوال اشمیرہ چنگا کٹا کھولیا اپنی زبان اوپر سے عید بھی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں اور اوپر سے یہ دیکھیں جی آپ بڑی انگوٹھی نہیں لے سکتے، چھوٹی سی دے دیں. انگوٹھی نہیں دے سکتے تو کم از کم 5,000 بیوی کو جا کے عید دیں. یہ لے سیری بھی بنا کے دیتی رہی اور افطاری بھی بنا کے دیتی رہی. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نمک کا، بولو نا نمک کا. اس سے پہلے میں نے بھی حق ادا نہیں کیا، انشاءاللہ اس عید پہ ضرور میں بھی ادا کروں گا. شروعات میں ہی کرنی ہے انہاں کیا بھی خالی اساں کے دسنے پہ بندہ خود عمل کرے نا پھر مقتدی بھی کرتے ہیں کیونکہ سارے کہ مرید یا کوئی ایسی گل نہیں بانو تو کوئی نہیں. تو حباب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کل کی رات سچے دل سے ہمیں تائب ہونے کی بھی توفیق دے اور صدقے دل سے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جو ناراضگیاں ہیں وہ دور کر کے اس رات کو عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوال ہوا ہے میں اس کا جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. سوال یہ ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ حاضر بیٹھی ہو کہ نہیں؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میں نے 2-3 منٹ میں بات ختم کرنی ہے اور یہ ایک اعلان بھی اس بات سے پہلے آپ سماعت فرما لیں. نماز عید انشاءاللہ رب کائنات کے فضل اور کرم کے ساتھ اگر بدھ کو ہوئی یا جمعرات کو ہوئی تو جامعہ مسجد حاضہ میں انشاءاللہ 7:30 بجے ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے ٹائم یا پر چلے کرا ماشاءاللہ زندہ باد، اللہ پاک سلامت رکھیں. 7:30 بجے انشاءاللہ عید ادا کی جائے گی. ان دوئی گل سوال ہویا جی کہ حضرت ابو طالب نے بارے بھی تسانا عقیدہ کیا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں اس چیز کا جواب دینے کا قائل ہوں اور جواب دوں گا. جتھے میں اٹھسا نہ تھا تساں ساریاں اٹھنا، کھلی جیسا لوگوں کی دسنا ایسا الحمدللہ حضور نے پورے خاندان اور پیار کرنے والے ہیں اور کھلنا اس جگہ پر حضور نے سنت بھی ہے. حضور نے سنت بھی ہے. کیا خیال ہے احباب؟ جو طالب علم قرآن سیکھے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ طالب علم کیا کہتے ہیں؟ طالب علم. آپ پوری اس پورے مجمع کی توجہ میری جانب ہونی چاہیے. احباب